بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت، مسلمان اور اسلام۔ دنیا کی محبت انسان کا اصل حجاب، عارضی خوشیوں کو ترجیح، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا، معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیں۔ دنیا کی محبت انسان کا اصل حجاب۔ دنیا انسان کو بہت عزیز ہے، اس کی پرکشش چیزیں انسان کو بہت محبوب ہے۔ ان کی طرف انسان کی طبیعت کا قدرتی ملان ہے۔ یہ چیزیں ہیں انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کو پرکھا جا رہا ہے کہ وہ عارضی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی کو۔ انسان ہمیشہ سے ہی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے آئے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: بھلا پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں۔ ہمارے خالق نے ہمیں دنیا کے فریب سے بچانے کے لیے فرمایا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان اٹھانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر تم کیا لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟ وہ لوگ جن کے زندگی کا مقصد دنیا کے سوا اور کچھ نہیں، جو اپنی پیدائش کے مقصد اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں، جن کی ہر صبح اور شام دنیا کی چکاچوند میں ختم ہو رہی ہے، ان کے خطرناک انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی لبھاونی چیزوں کی طلب رکھتے ہیں، ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب مٹی میں مل گیا، اور اب اس کا سارا کیا دھرا صرف باطل ہے۔ کاش کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حال پر اللہ رحم فرمائے، آمین۔ عارضی خوشیوں کو ترجیح۔ افسوس کہ اگر کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی کائنات ختم ہونے والی ہے، پھر اس زندگی اور اس سارے جہاں کے ہونے یا نہ ہونے میں کیا مزہ رہ جاتا ہے؟ ہمارے سامنے جو حقیقت ہے اور انہیں دیکھ کر بھی ہم عبرت نہ حاصل کریں اور چند روز کی اس فانی زندگی کی عارضی خوشیوں کو ترجیح دے تو یقیناً قصوروار ہم خود ہیں۔ کوئی عقل مند اتنے بڑے خسارے کا اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھیوں، ان سچائیوں سے آگاہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے اور دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کر کے گزارنے کا پختہ ارادہ کریں۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اس کے احکامات سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کے ذریعے بنے۔ یہ بات ہمارے بھلے کی ہے اگر ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسان کی تخلیق کر کے اس میں حق کو پہچاننے کی بہت بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ سب سے زیادہ نشانیاں تو خود انسان کی اپنی ذات میں ہے، جن پر تھوڑا سا غور کرنے سے انسان اپنے خالق کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ خالق نے جزا و سزا کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے حق کو تسلیم کر لے اور اس پر عمل کرے، اسے خوشیوں اور مسرتوں کی جگہ جنت میں داخل کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حق کو ٹھکرا دے، سخت ترین عذاب کی جگہ دوزخ میں داخل کرے۔ بطور دلیل دوزخ اور جنت میں سزا و سزا کی کیفیت کے آغازی کے لیے ایک آیت کریمہ ملاحظہ فرما لیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سخت ترین عذاب سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے اس عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوگی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو۔ سوچئے اگر بہت زیادہ گرمی ہو جائے، تاپمان 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے، تو ہم ایسے حالات کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیا اس بات کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے یا وہاں جب انجام ہو؟ ابھی اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا قصور ہے؟ پھر جو لوگ آخرت کے بڑے فائدے کو اس زندگی کے کچھ عارضی فائدوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مہمانی تیار کی ہے۔ انہیں ایسی خوشیوں اور سہولت ملے گی جنہیں وہ کسی صورت کھویا نہ کھونا نہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوشیوں اور سہولیتوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کی ان کا جی نہ چاہے گا۔ معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس کا کوئی بندہ موت سے پہلے جب بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے سچی معافی مانگے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیں۔ غیر مذہب کے لوگ موجودہ مسلمانوں کے کام اور کردار کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ اسلام میں خرابی نہیں، لوگ امانتیں رکھوانے اور فیصلے کروانے کے لیے اسلام کی طرف رخ کرتے تھے۔ گزرے ہوئے زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا ان کا کردار بے مثال تھا۔ آج بھی سچے لوگ موجود ہیں۔ خرابی اسلام میں نہیں بلکہ اسلام کو صحیح طور پر نہ سمجھنے اور ان سے نہ اپنانے میں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں جانیں جس کے دامن میں خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔